کی بات سے غافل ہوں. کوئی بڑا آدمی آ جائے تو ہم لٹو کی طرح اس کے پیچھے گھومتے ہیں. کوئی منسٹر آ جائے، پرائم منسٹر آ جائے، کوئی بڑا آدمی آ جائے تو ہم لٹو کی طرح اس کے پیچھے گھومتے ہیں. حالانکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، ہمارے مالک کی طرف سے، اور اس کے ساتھ میں جو بے حرمتی ہم لوگ کرتے ہیں اس کی انتہا نہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے ہمارے لیے، لیکن ابھی تک ہماری طرف سے یہ کوشش نہیں ہوئی کہ ہم قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے ہم جانیں کہ اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں. کیا بات ہے پھر؟ دیکھیے، یہ کسی بھی درجے میں یہ بات پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ اس قرآن کو بغیر سمجھے پڑھا جائے. کسی بھی درجے میں نہیں بات پیدا ہو سکتی. اب اس کے اوپر ذرا اس طریقے سے غور کریں. جب قرآن نازل ہو رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کیا اس وقت یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن بغیر سمجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے ہوں گے؟ ایسا ممکن ہی نہیں. کیونکہ اگر ایسا چاہتے بھی ہوں گے کہ ہم بغیر سمجھے پڑھیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے. تو اگر وہ چاہتے بھی نعوذ باللہ کہ قرآن کو ہم نہ سمجھے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے عربی ہے. جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے. تو جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت یہ بات کسی درجے میں نہیں پیدا ہو سکتی کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھا جائے. ٹھیک ہے؟ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے بیچ میں آیا. صحابہ کرام کو انہوں نے سنایا، انہیں کو سناتے تھے نا. صحابہ کرام کی بھی زبان جو تھی عربی تھی. اگر وہ پوری جماعت صحابہ کرام کی یہ کوشش بھی کرے کہ قرآن کو ہم نہیں سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ ان کی زبان عربی ہے، جو سنتے ہیں وہ سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کسی بھی درجے میں اس جنریشن میں، اس نسل کے اندر یہ بات وجود میں آ ہی نہیں سکتی کہ قرآن کو ہم بغیر سمجھے پڑھیں. ٹھیک ہے؟ جب تک یہ عرب خطے میں رہا قرآن تب تک یہ بات پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ قرآن کو ہم بغیر سمجھے پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اب بہت تیزی سے الحمدللہ یہ بھی ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے قرآن کا، ایک کرامات ہے قرآن کا، قرآن کے پیغام کا، کہ قرآن بہت تیزی سے پھیلا. اس کا پیغام بہت تیزی سے پھیلا اور بہت ہی کم عرصے میں قرآن آدھی دنیا میں پہنچ گیا. بہت کم عرصے میں قرآن آدھی دنیا میں پہنچ گیا. ایسے ممالک میں بھی پہنچا جہاں زبان جو ہے عربی نہیں تھی. تو اسلام بہت شروع میں بہت تیزی سے پھیلا ہے. اسلام جو ہے شروع میں بہت تیزی سے پھیلا ہے. اب بہت تیزی سے پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سمجھو ہندوستان میں کوئی مسلمان گروہ، ایک گروہ جو ہے مسلمان ہوا، اب اس کی زبان تو عربی ہے نہیں. جیسے ہی مسلمان ہوا ہے وہ، اس کے اوپر 5 وقت کی نماز تو فرض ہو گئی. ٹھیک ہے؟ اب یہ 5 وقت کی نماز جو فرض ہوئی ہے، نماز میں اس کو کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کچھ سورے ملانا ہے. یہ اس کو پتا چلا کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ ملانا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور کچھ صورتیں ملانی ہے. اب سب سے ایمرجنسی والا مسئلہ کیا ہوا یہاں پیدا کہ اس کو سورہ فاتحہ تو بولنے نہیں آتی، اس کو قل اللہ بولنے نہیں آتا، اس کو قل اعوذ برب الناس بولنے نہیں آتا. تو ایمرجنسی کی بات ہوئی کہ اس کو ناظرہ جلدی جلدی پڑھایا جائے، ہجے کرایا جائے، الف با تا سا پڑھا کر کے املا کیا جائے، ہجے پڑھایا جائے، تاکہ سورہ فاتحہ بولنے آ جائے، قل اللہ احد بولنے آ جائے، قل اعوذ برب الناس چھوٹی چھوٹی صورتیں بولنے آ جائے اور اس کی نماز بھی شروع ہو جائے. ٹھیک ہے؟ یہ ایمرجنسی والی بات ہے، کیونکہ ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، ابھی بھی اس کو نماز پڑھنی ہے، نماز تو فرض ہوگی. یہ ایمرجنسی والی بات ہے. لیکن یہ ایمرجنسی ابھی تک ویسی کی ویسی موجود ہے.
یہ ایمرجنسی ویسی کی ویسی ابھی تک موجود ہے. یہ بہت بڑی کوتاہی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جو پہلے کے لوگ جو نسل گزری ہے، یہ بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے. بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ اس ایمرجنسی کو ایمرجنسی تک ہی محدود کر کے رکھا، اور اس زبان کو اپنے درس اور تدریس میں، اسکول میں، سلیبس میں، مدرسے کے اندر یہ زبان کو ہم نے رائج نہیں کیا. حالانکہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کی حروف کی ادائیگی تک محدود نہیں ہونا چاہیے. زبان کوئی بھی زبان ہو، چاہے مراٹھی ہم سیکھ رہے ہوں تو مراٹھی ہم خالی اس کے اکشر اور او تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اس کی زبان جو کچھ بھی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. زبان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. تو اسی طریقے سے ہم کو جب ہم دنیا بھر کی زبانوں کو کرتے ہیں، مراٹھی کو کرتے ہیں، گجراتی کو کرتے ہیں، ہندی کو کرتے ہیں، انگلش کو کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے عربی زبان بھی ہمارے سلیبس کے اندر آ جانا چاہیے تھا. لیکن یہ بہت بڑا المیہ رہا ہماری قوم کا کہ ہم نے عربی زبان کو صرف حروف کی ادائیگی ہجے تک محدود کر رکھا. یہ بہت بڑی کوتاہی. ابھی بھی کوئی بھی کبھی بھی دیر نہیں ہوئی کسی چیز کی. اگر پچھلے زمانے کے لوگوں نے غلطی کی کہ عربی زبان کو انہوں نے اپنی سلیبس میں نہیں منتقل کیا، ان لوگوں نے غلطی کی، تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم بھی غلطی کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی غلطی کریں. کبھی بھی یہ اس بات کے لیے دیر نہیں ہے کہ جو چیز غلط ہو چکی ہے اس کی ہم درستگی نہ کریں، اس کو ہم ریپیئر نہ کریں. تو یہ تہیہ کریں، کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. عربی زبان مشکل زبان نہیں ہے. عربی زبان مشکل زبان نہیں ہے، بہت میتھمیٹیکل زبان ہے. جس طریقے سے میتھس ہے 2+2 4 ہو جاتا ہے اور بالکل کلیئر کٹ رہتا ہے، اس طریقے سے یہ زبان میتھمیٹیکل زبان ہے. عربی بہت آسان زبان ہے، کوشش کریں گے تو ہوگی. اور میں ایک مثال دیتا ہوں غیر مسلم کی، جس نے کوشش کی. کون سی عمر میں معلوم ہے؟ 50 سال کی عمر کی بات. 50 سال کی عمر ہو چکی تھی اس کی. غیر مسلم مورس بوکیل، ایک فرانس کا سرجن ہے. مورس بوکیل، یہ فرانس کا سرجن، اس کے ذمے کیا گیا تھا فرعون کی لاش جو محفوظ ہے، فرعون کی لاش مارنپٹا جب دستیاب ہوئی، جب ملی، جب لوگوں کو حاصل ہوئی، کیونکہ گم ہو چکی تھی. فرعون کی لاش گم ہو چکی تھی. جب وہ دستیاب ہوئی اور ملی تو مورس بوکیل کے حوالے کیا گیا کہ اس کے اوپر تحقیق کریں کہ یہ سچ مچ میں کیا فرعون کی لاش ہے یا نہیں. مورس بوکیل بہت بڑے سائنٹسٹ فرانس کے ہیں، ان کے ذمے یہ کام دیا گیا کہ یہ لاش کو دیکھو کہ سچ مچ میں یہ فرعون کی لاش ہے یا نہیں ہے جو ڈوب کر کے مرا ہے. جب اس نے یہ تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد میں سعودی میں آیا کہ یہ لاش جو ہے فرعون کی ہے، اور جب سعودی والوں کو بتایا تو سعودی والے انہوں نے بتایا کہ یہ بات جو آپ تحقیق کیے ہو یہ قرآن میں پہلے سے موجود ہے. سورہ یونس 10 نمبر کی سورہ اور 92 نمبر کی آیت میں ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، کہ ہم، اللہ پاک کہتے ہیں فرعون کو کہ تیری لاش کو، تیری بدن کو میں بعد کے آنے والوں کے لیے ایک تنبیہ کے لیے، نصیحت کے لیے بچا کر